بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا کلام سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے اے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی بات کہی تھی جو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی پر یقین نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خود ہم سے اللہ کلام کرے۔ اس کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں سے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے اس طرح خود ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں، یا ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت کا معلوم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی بات کہی تھی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں، یعنی اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ نبی کی برابری کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی کلام کرے۔ یعنی یہ ہے انسان کی بے حسی، اور وہ بے حسی کہ جس پر اگر وہ ڈٹا رہے تو پھر اسے توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی، تو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا کمال کا تکبر تھا اور نہایت ان کی سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملائکہ اور انبیاء کرام کے برابر سمجھا۔ آج بھی لوگ نبیوں کے برابر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بڑا غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ غور کر لیں کہ نبیوں کو اپنے برابر سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ تشابہت قلوبہم، اس آیت میں فرمایا ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال گزشتہ جو منکرین تھے ان کے اقوال کے مطابق ایک جیسے تھے، تو ان کے دلوں کی سختی اور کفر میں یہ دونوں یعنی ایک دوسرے کے مشابہت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی ایک جیسے ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور ان کے ماندانہ انکار سے یعنی مسلسل آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہو۔ پچھلے کفار بھی انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ یہاں سے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تشابہت قلوبہم کہا کہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، تو یہاں سے ایک اصول بھی ہمیں ملا کہ انسان کافروں کی معاشرت، ان کا لباس، ان کا وضع قطع، اس میں بھی بالکل مشابہت کرنا منع ہے، کیونکہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو کافروں کے طور طریقے ہوں اس سے بچنا چاہیے، اور یہی ہمیں اس میں پیغام دیا گیا کہ ہم ہندوؤں کے کافروں کے ان کے لباس کو دیکھ کر ہماری مسلمان عورتیں یا ہم بحیثیت مسلمان ان کے وہ کلچر کو، ان کی تہذیب کو نہ لیں، بلکہ ہمارا جو کلچر، ہماری جو تہذیب ہے اسی میں رہیں۔ یہ یہاں پر یہ سکھایا گیا۔ اسی طرح آگے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دے کر بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا
اس کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تبلیغ کے باوجود بھی اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ اے محبوب یہ ایمان کیوں نہیں لایا، اے محبوب یہ جہنم میں کیوں گیا۔ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا کر دیا، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کسی کو تبلیغ کر دیں، اگر وہ ایمان لاتا ہے، اگر وہ سدھرتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، نہیں ہمیں تو ثواب مل جائے گا، اگر وہ نہ بدلے تو وہ اس کے لیے وبال ہے۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ کہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے محبوب یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے کہ جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اپنا لیں، تو ان کے دین کو آپ اس کے دین کی پیروی نہ کر لیں، یہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بات ناممکن ہے آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ تو باطل ہے۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جواب سکھایا کہ محبوب آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت بھی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کفار بحیثیت مجموعی کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کافر کوئی ظاہری حالات ایسے پیدا کر دیں کہ بظاہر ایسا لگے کہ وہ مسلمانوں سے بڑا راضی ہیں، تو قرآن بتا رہا ہے یہودی عیسائی کافر سارے کے سارے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک اگر مسلمان اپنے دین کو نہ چھوڑ دے اور یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے تو راضی ہو جائیں گے، ورنہ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمان حکمران ہوں لیکن اس آیت سے سبق نہیں سیکھتے کہ یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیے وہ گرے لسٹ کی وجہ سے انہوں نے 27 مطالبات کیے۔ آج کی اخبار کی بھی وہ رپورٹ تھی کہ گرے لسٹ یعنی ان کا دباؤ دیکھیے کتنا ہے۔ ان سے مسلمان جب اللہ سے نہیں ڈر رہا اور ان سے ڈر رہا ہے تو یہ آج ہم پر اتنے مسلط ہو چکے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آئین کو یہ کنٹرول کریں گے۔ یہ آج ہمیں اتنا ڈرا رہے ہیں کہ تاکہ تم جتنا ڈرو گے تو تم پیٹرول مہنگا کرو، تم یہ آئین میں سے یہ شک نکال دو، وہ نکال دو، یہ دہشت گردوں کو، یہ دہشت گرد ہماری نظروں میں ہیں، انہیں پھانسی لگا دو، انہیں یہ سزائیں دے دو۔ آج یہ سارا یہ ہمارے حکمرانوں سے کروا رہے ہیں۔ آج ایک شک، ورنہ یہ سارے اڈے ہمیں دے دو، سب کچھ ہمیں دے دو اور مسلمانوں کو تم تکلیف پہنچاتے رہو۔ لیکن وہ کیونکہ یہ ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آج کیونکہ چاہنا ان لوگوں نے وہیں رہنا ہے ہمیشہ، اور کیونکہ یہاں تو یہ رہیں گے نہیں تو یہ آج ہمارے اوپر ایسے مسلط ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ایسے ظالموں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی اور 32 اہل حبشہ کے تھے اور 8 شامی راہب تھے، اور ان میں وہ بحیرہ راہب بھی تھا۔
کہ جب حضور بچپن میں شام آپ نے سفر کیا تھا تو اس نے حضور کو اسی وقت پہچان لیا تھا یہ راہب نے، اور یہ بھی حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ یہ مکے میں آیا اور یہ بھی ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں کا یہی بتایا گیا کہ آیت کا مطلب مفسرین نے فرمایا یہ ہے کہ جنہوں نے توریت پڑھی تھی اور توریت پر ایمان لانے والے وہی ہیں کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، بغیر ان رد و بدل کے اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور انہوں نے جو توریت میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توریت میں اللہ نے نعت اور صفت بیان کی تھی تو وہ انہوں نے جب پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے حضور میں وہ دیکھا تو فوراً وہ ایمان لے کر آ گئے اور وہ منکر نہ ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی، اور لوگوں نے بھی توریت پڑھی تھی لیکن وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے توریت پڑھی تھی اور یہ حضور پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کی بات۔ اب آئیے ہمارے لیے، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں لیکن 6 حقوق ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے۔ قرآن کا تیسرا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے، جو ہم سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آئیں، اور اس کی تلاوت بھی ہے کر رہے ہیں، اور اس کی تعظیم میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن سن بھی رہے ہیں۔ یہ سارے حق ہم ادا کرنے کے لیے یہاں پر، اور یہ زندگی میں بھی ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور 5واں حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، جو میرے رب نے فرمایا، حق فرمایا۔ اور پھر جو اگلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخری حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے۔ یہ قرآن حکیم کے حقوق ہیں جو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر، اور فرمایا کہ جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل، یہ آیت پیچھے بھی 5ویں رکوع میں آئی تھی اور اسی طرح آئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرنے کا کہا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو فرمایا، ان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم مزید جو دلیل دی گئی ہے تو فرمایا قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ یہ آیت میں فرمایا۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کی اولاد ہونا یہ باعث عزت ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، جو اس آیت میں کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو، اور اس میں کہا کہ تمہیں سارے زمانے پر فضیلت دی، تو وہ کیوں دی تھی؟ کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس لیے نبی کی اولاد ہونا یہ باعث عزت ہے اور یہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اور فرمایا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت میرے آقا ہیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو جب حضور کی ولادت کا دن آئے تو حضور کا اگر میلاد منانا یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور اسے یاد کرنا ہے اللہ کی نعمت کو اور اس کا تذکرہ کرنا اور محفل سجانا، یہ بھی اس آیت کے تحت ہے۔ انی فضلتکم، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، سرکشی کر کے یہ لوگ ذلیل ہو گئے۔ یہ زمانے میں معزز تھے لیکن انہوں نے میرے آقا کا انکار کیا، اب یہ ذلیل ہو گئے اور ان کی ذلت بڑھتی چلی جائے۔ اور فرمایا کہ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا
اور وہ حضور کی سیرت پر چلے گا جو حضور لائے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی عزت پائے گا اور سر بلندی ہوگی، اور جو حضور سے پھرے گا، جو حضور سے اپنا رشتہ توڑ دے گا، وہ زمانے میں خوار ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں اپنی گفتگو، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا 15 منٹ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بڑے ایک شعر میں سمجھا دیا میرے آقا کا در کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اسی در کو چھوڑا تو جو ان کو فضیلت ملی تھی وہ فضیلت چھین لی گئی، وہ ذلیل ہو گئے، وہ سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے۔ تو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ درس حدیث ہوگا، کل درس قرآن نہیں ہوگا انشاءاللہ پیر والے دن۔ آج ہمارا پورا 1 مہینہ ہو گیا اور آج 26 تاریخ کو ہی ہم نے شروع کیا تھا۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید الشہداء امیر طیبہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط قل هو اللہ احد اللہ